ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ الحمدللہ میلاد شریف کی اس مبارک محفل میں آپ ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً ہر سال ہم محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جہاں میسر ہو۔ ربیع الاول کے مقدس ایام میں محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مرتے دم تک ہم یہ ذکر کرتے رہیں گے۔ چونکہ یہ ایک ہمارے بھائی نے بڑی محبت سے، عقیدت سے میلاد شریف کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ محفل بڑی ہو یا چھوٹی، اصل مقصد ہوتا ہے بارگاہ محبوب میں قبول ہو جائے۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہماری یہ محفل قبول ہو جائے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی محفل ہو تو جا کے کتنی قبولیت ہوتی ہے، نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں، محبت دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کی محفل قبول ہو جائے، دو چار بندے بیٹھے ہو محفل قبول ہو جائے۔ آج جس موضوع پہ کچھ گفتگو کریں گے وہ ہے محبت۔ ایک تو بحیثیت انسان ہر انسان کے وجود میں محبت کا عنصر موجود ہے، یہ ودیت ہے ہمارے اندر انسان کہ انسان محبت کرتا ہے۔ لفظ انسان ہے نا، لفظ انسان، اس کی بڑی پیاری تشریح لکھی ہے کتابوں میں، تفسیر میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو آیات طیبات قرآن پاک میں نازل ہوئیں، ان میں ایک آیت طیبہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ عرصہ رہنے کے بعد، شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ واپس بنی اسرائیل کی طرف جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ سخت سردیوں کا موسم ہے، پہاڑی راستہ ہے، اور آپ اپنی زوجہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ پہاڑ کے ٹاپ پہ، چوٹی پہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی کہ آگ جل رہی ہے، ایک درخت پہ آگ جل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، انی، یہ لفظ قرآن کے ہیں، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کے تمہارے لیے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا اس آگ سے کچھ چنگاری، کچھ شعلے، کچھ کوئلے تمہارے لیے لے کر آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے تپ حاصل کر سکو۔ گرمی اور سردیوں کا سیزن تھا، زوجہ وہیں پہ کھڑی ہو گئی،
موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھنے لگے. چڑھتے 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 جب آپ ٹاپ پر پہنچے، یعنی بالکل اوپر ایک درخت ہے، اس درخت پہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک الگ آگ ہے، ایک الگ درخت ہے. آگ لگی ہوئی ہے درخت پہ، لیکن اس آگ سے ٹہنیاں جل نہیں رہی، وہ سبز کی سبز ہے. آگ لگی ہوئی ہے لیکن ٹہنیاں سبز ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے درخت کو دیکھا، آگ بھی لگی ہوئی ہے لیکن ٹہنیاں جل بھی نہیں رہی، پتے بھی نہیں جل رہے. موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے. جیسے اس درخت کے قریب گئے موسیٰ علیہ السلام، تو اس درخت سے آواز آئی، اس آگ سے آواز آئی، اور وہ آواز تھی لا تخف، ڈرو نہیں، انی انا اللہ رب العالمین، ڈرو نہیں، میں تمہارا رب ہوں. حالانکہ درخت رب نہیں ہوتا، درخت پہ جو آگ لگی ہے وہ بھی رب نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ نے اس درخت پہ تجلی ڈالی ہے، کلام رب کر رہا ہے اور بواسطہ شجر کر رہا ہے. اس درخت سے آواز آ رہی ہے لا تخف، ڈرو نہیں، انی انا اللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں. یہ پورا ایک واقعہ ہے، ایک الگ فلسفہ ہے. اس فلسفے سے آج کا جو موضوع ہے، آیت طیبہ میں انی آنستو کا لفظ استعمال ہوا. آنستو، آنسا سے ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. آنستو انسا سے نکلا ہے، اور انسا انسان، انسان انسا سے نکلا ہے. اور انسا کا مطلب ہوتا ہے انس، محبت. اسی انس سے انسان نکلا ہے یہ لفظ. تو لغوی طور پر جو بحث ہے انسان کی، وہ یہی ہے کہ انسان ہوتا وہ ہے جسے محبت ہو جائے، اور جسے محبت نہ ہو وہ انسان نہیں ہے. کیونکہ انسان کا لفظ بھی الف نون اور سین سے ہے، انس سے ہے. جسے محبت ہو جائے وہ انسان ہے، اور جسے محبت نہ ہو وہ انسان نہیں ہے. اچھا، یہ تو ایک انسان کے اعتبار سے ہوا. اب آپ میں تھوڑا سا غور کریں، محبت کہتے کسے ہیں؟ یعنی آپ سے کوئی پوچھے نا کہ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، محبت کی تعریف کیا ہے، یعنی اگر 1,00,000 بندہ جمع ہو نا، 1,00,000 کا مجمع ہو، اور اس 1,00,000 کے مجمع سے پوچھا جائے کہ محبت کیا ہے، تو جواب نہیں دے سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کی تعریف ہمیں آتی نہیں ہے. ہم محبت سمجھتے ہیں کہ صدام مجھے پسند آ گیا، اس کا چہرہ، اس کے بال، اس کا انداز، اس کا باڈی لینگویج، یہ مجھے پسند آ گیا تو میں کہتا ہوں کہ مجھے صدام سے محبت ہو گئی ہے. کسی کو رنگ سے محبت ہو جاتی ہے، اچھا رنگ ہو، کوئی متناسب الاعضاء ہو، کسی کے اعضاء اچھے لگ جاتے ہیں، کسی کے بال اچھے لگ جاتے ہیں، کسی کی آواز اچھی لگ جاتی ہے، کسی کا انداز اچھا لگ جاتا ہے، تو ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ محبت نہیں ہے. یعنی اگر اب محبت کا فلسفہ سمجھنا ہو نا، تو شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی، آپ کے بھتیجے نے
کتاب لکھی ہے محبت پر 2 جلدوں میں، اور 17 تعریفیں لکھی ہیں محبت کی، 17 ڈیفینیشنز ہے محبت کی، اور ہر تعریف بڑے کمال کی علمی تعریف ہے محبت کی۔ 17 تعریفیں کرنے کے بعد امام عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی محبت کی تعریف نہیں ہے، یہ محبت کی کیفیت کی تعریفات ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں ایک تعریف لکھی ہے کہ محبت حبن سے ہے، محبت کا اصل مادہ حبن ہے، اور حبن کہتے ہیں دانے کو۔ دانا جو ہوتا ہے نا گندم کا یا کسی بھی چیز کا جو دانا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حبن، دانا۔ اچھا، اسے دانا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دانا ہے اور یہ دانا مٹی میں ملے گا، مٹی میں جائے گا، اور مٹی میں جانے کے بعد جب یہ پھٹے گا، دانا جب اپنا وجود پھاڑ دے گا، یہ ٹوٹے گا، دانا جب ٹوٹے گا نا، پھر اس میں سے ایک کومپل نکلتی ہے جسے پودا کہا جاتا ہے۔ امام عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ تم اپنے مطلوب کے لیے اپنے وجود کو فنا کر دو، تب محبت ہوگی، اس سے پہلے محبت نہیں ہے۔ اور آسان لفظوں میں کہے، محبت کی پہلی تعریف یہ ہے کہ تم نہ رہو، نہ رہو، تمہارے کردار میں تمہارا محبوب ہو، تمہارے وجود میں تمہارا محبوب ہو، تمہاری باتوں میں تمہارا محبوب ہو، تمہاری نگاہوں میں تمہارا محبوب ہو، تمہارے دل میں تمہارا محبوب ہو، تمہاری روح میں تمہارا محبوب ہو، پر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ یہ حبن سے ہے، اور حبن دانے کو کہتے ہیں، اور جب دانا جب تک اپنا وجود رکھتا ہے اس سے کومپل نہیں نکلتی، اور جب دانا اپنا وجود فنا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، زمین میں جا کے وہ مٹی ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی چیز نکلتی ہے، یقال لہ الحب، اسے محبت کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ پہلی تعریف لے لیں کہ محبت نام ہے، محبت نکلی ہے حبن سے، اور حبن کا معنی ہوتا ہے دانا، اور دانا جب تک اپنے آپ کو فنا نہ کرے اس وقت تک اس میں سے کومپل نکلتی نہیں ہے۔ اگر یہ پہلی تعریف لے لیں تو سوچے کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس تعریف کے اعتبار سے محبت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کے لیے اپنے وجود کو فنا کر دیا؟ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی میں کو، اپنی انا کو، اپنے تشخص کو، اپنے تعین کو میں نے فنا کر دیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں؟ جیسے دانا مٹی میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، تو کیا عشق کے سمند، عشق کی جو زمین ہے، اس زمین کی جو مٹی ہے، میں ایک دانا ہوں اور محبت کرنا چاہتا ہوں، کیا عشق کی زمین کی جو مٹی ہے اس مٹی میں نے اپنے آپ کو فنا کیا کہ نہیں؟ دو چیزیں یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے ہوس۔ ہوس، مجھے اس کا حسن اچھا لگ گیا، مجھے اس سے کوئی مطلب ہے، میں نے اس کو پانا ہے، دولت کی خاطر محبت ہو جاتی ہے، حسن کی خاطر محبت ہو جاتی ہے، اپنے مطلب کی خاطر محبت ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ رسول سے محبت ہے نا وہ بے غرض ہے، وہاں اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور امتی اور کمال ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی محبت ہر ایک کو دیتا نہیں ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تھے حضور کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور آ کے انہوں نے دعویٰ کیا، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔
پروردگار عالم نے آیت نازل کی کوئی اللہ کے محبوب سے محبت کرے. پروردگار عالم نے کرائٹیریا ارشاد فرمایا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا محبوب قل، یہ جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں نا، ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں بڑا شوق ہے نا اللہ سے محبت کرنے کا. ہاں انہوں نے دعویٰ کیا تھا ہم رب سے بڑی محبت کرتے ہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ تم ان کو اللہ سے بڑی محبت ہے، یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جو اللہ عقیدہ توحید کو لے کر چلتے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے فاتبعونی، اللہ فرماتا ہے ان کو کہہ دو کہ پہلے میرے محبوب کے غلام بنو. سبحان اللہ. اللہ سے تو محبت تب ہوگی نا جب محبوب کے غلام بنو گے، محبوب کے در کے غلام بنو، محبوب کے مطیع بنو، محبوب کے فرما بردار ہو جاؤ. اللہ کی محبت کی دہلیز تک پہنچنا ہے تو پہلے غلامی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جب تک محبوب کی غلامی نہیں ہے، محبوب کی غلامی نہ ہو، محبوب سے محبت نہ ہو، اور محبت بھی کیسی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں، لاکھ مومن ہونے کا دعویٰ کرو، تم مومن ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، تم جو بھی ہو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں، حضور فرماتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان، تمہاری ماں باپ، تمہاری آل اولاد اور تمہارے مال دولت دن دولت ان سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں. ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، دولت سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت، اور محبت بھی وارفتگی کے عالم میں. جب تک ایسی محبت نہ ہو اللہ کے محبوب فرماتے بندہ مومن نہیں. پہلے مومن تو بن جائیں پھر اللہ کی محبت ملے گی، اور مومن بننے کے لیے سب کچھ محبوب پہ لٹا دینا پڑتا ہے. پھر میرا کچھ بھی نہیں ہے، بس سب میرے محبوب کا ہے. میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت، یہ سب میرے محبوب کے لیے ہے. پروردگار عالم نے یہ تربیت فرمایا ہاں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلے میرے محبوب کے غلام بنا. جو جتنا پکا میرے محبوب کا غلام بنے گا. اب جملہ تو علمی ہے، اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہو محبوب کے غلام بنو، پہلے در مصطفیٰ پہ آؤ، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آؤ، اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. اچھا مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ گے تو کیا؟ انہوں نے کہا تھا ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کے غلام ہو جاؤ، تم اللہ سے کیا پیار کرو گے؟ خدا تم سے پیار کرے گا. ایک ہوتا ہے بندے کا خدا سے پیار کرنا، ضروری نہیں ہے صدام اگر خدا سے پیار کرتا ہے تو خدا بھی اس سے پیار کرے، ضروری نہیں ہے. وہ رب ہے، وہ مالک ہے. لیکن جو بندہ در مصطفیٰ پہ آئے گا، حضور کے در کا غلام بنے گا، مصطفیٰ کا ملنگ بنے گا، حضور کے نام پر جان قربان کرے گا. اللہ فرماتا ہے تم محبوب کے لیے جان قربان کر کے دیکھو، محبوب سے محبت کر کے دیکھو. یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے خدا تم سے پیار کرے گا. کیا مقام ہے یار محبوب کی محبت کا. اور یہاں اللہ اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور سے محبت کی 4 شرطیں، آج یہ 4 شرطیں ذہن میں رکھنا. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی دعویٰ ہے، مجھے بھی دعویٰ ہے، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. آج تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ میری زبان کی نوک تک کا ہے یا اندر بھی کچھ اترا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑی پاک چیز ہے، حضور کی محبت بہت پاک چیز ہے۔ ایک تو یہ طے ہے کہ حضور کی محبت اللہ ہر ایک کو دیتا نہیں ہے، اپنے محبوب کی محبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بندہ محبت کرنا چاہتا ہے نا، اس کا جو تقاضا صوفیاء نے، اولیاء نے لکھا، فرماتے ہیں حضور سے محبت کرنے کے لیے شرط ہے تمہارا وجود پاک، پلیت وجود میں اللہ اپنے محبوب کی محبت نہیں دیتا، وجود پاک ہو۔ نمبر 2، تمہاری روح پاک ہو۔ جب تک تمہارا جسم اور تمہاری روح پاک نہیں ہے نا، اللہ اپنے محبوب کی محبت کی بارش تم پر نہیں برسائے گا۔ نمبر 3، تمہارا دل پاک ہو۔ دل پلیت ہے، زناکاری کی محبت ہے، لڑکی کی محبت ہے، عورت کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، اور پھر یہ بولو کہ اس دل میں محبوب کی محبت بھی آ جائے۔ نہیں 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 نہیں، قاعدہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا اغنى الشرکاء، اللہ فرماتا ہے میں شریک سے پاک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے من اشرکا، جس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، میں اس کو الٹے منہ دوزخ میں پھینکوں گا۔ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ الوہیت میں، الہ ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضور بھی اللہ کے بندے ہیں، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا۔ جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کو پورا ماننا ہے۔ جس نے ذرا برابر بھی کسی پیر، فقیر، کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب کو اللہ کا شریک بنایا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غوث اعظم ہو، قطب ہو، ولی ہوں، وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ شریک ہونا چیز دیگر است اور محبوب ہونا چیز دیگر است۔ تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے حضور، یہ جو دل ہے نا میرا، الٹے سائڈ پہ، اس دل میں جو محبت کا عنصر ہے نا، یہ اس محبت کا حقدار دنیا میں بس محبوب ہے۔ محبوب کے علاوہ یہ دل کسی کو دینا نہیں، کیونکہ یہ دل محبوب کا ہے، کسی کو نہیں دینا یہ دل۔ محبت میں شرک نہیں کرنا، محبت میں شراکت نہیں کرنا، کیونکہ محبت ہو محبوب سے، اور آدھی ادھر ہے، آدھی اس سے، آدھی اس سے، آدھی اس سے، آدھی اس سے۔ محبت میں شراکت برداشت نہیں، بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ میری محبت کا حقدار پہلا بھی مصطفیٰ ہے اور آخری بھی مصطفیٰ ہے۔ میں احترام سب کا کروں گا، مجھے ہر اس بندے سے محبت ہوگی جو مجھے میرے محبوب تک لے کر جائے۔ یہ محبت اس لیے کہ مجھے محبوب تک لے کر جا رہا ہے، مجھے محبوب کی دہلیز تک لے کے جا رہا ہے۔ ولی سے پیار کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ مجھے در مصطفیٰ پہ لے کر جائے گا۔ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، اولیاء سے، غوث، قطب، ابدال، ان سے محبت کیوں ہے؟ عقیدت کیوں ہے؟ انسیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مجھے در مصطفیٰ تک لے کر جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ بارگاہ محبوب تک پہنچانے والے لوگ ہیں، ہمیں اس لیے ان سے ہے کیونکہ ان میں ہمیں محبوب کی محبت نظر آتی ہے۔ دل پاک ہو، پہلا ہے جسم پاک ہو۔ پلیت جسموں میں محبت محبوب نہیں ہوتی، پلیت روح میں محبت محبوب نہیں ہوتی، پلیت دل میں محبت محبوب نہیں ہوتی،
اور چوتھی چیز لکھی ہے پلیت دماغ میں، جس کا دماغ ہی گندا ہو، پلیت کیا ہو تصوراتی گناہوں میں، دماغ کے اندر گناہ اور گناہ کی لذت بھری ہوئی ہے، پھر اس جگہ پر محبوب کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہ چار چیزیں آج کا سبق یاد کر لو۔ حضور سے محبت کرنی ہے، کیونکہ حضور کی محبت کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ محبوب سے محبت نہ ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے ہم کو موت دے دے کہ محبوب سے ہم محبت نہ کریں۔ لیکن محبوب سے محبت، یار مجھ سے محبت کرنے کے کچھ تقاضے ہیں، میں جس سے محبت کروں اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب سے محبت کرنی ہے تو پھر کوئی تقاضے تو ہوں گے، جسم بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک ہو، تب جا کے اللہ اپنے محبوب کی محبت کا جام دیتا ہے۔ یہ نعرے مارنے سے نہیں ملتا، لنگر کھانے سے بھی نہیں ملتا، روٹیاں کھانے سے بھی نہیں ملتا، بت کھانے سے بھی حضور کی محبت کا جام نہیں ملتا۔ حضور کی محبت کے جام کے لیے اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے، روح کو پاک کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے، اپنے دماغ، اپنے خیالات اور تصورات کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اب واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ وہ جو درخت کا سر سبز ہے، آگ بھی لگی ہوئی ہے، آگ بھی جل رہی ہے، ٹہنیاں بھی نہیں جل رہی، ٹہنیاں بھی سبز ہے لیکن آگ بھی ہے۔ علماء نے لکھا یہ محبت کی مثال ہے۔ تمہارے وجود میں محبت لگے، آگ لگے، یہ محبت ایک آگ ہے۔ اب دوسری تعریف ہے الحب النار، محبت آگ ہے، اور یہ آگ انسان کے جسم کو، روح کو، دل کو، دماغ کو جلا دیتی ہے۔ اس کے اندر جو پلیتی ہے نا، اس کے اندر جو ناپاکی ہے، یہ اس کو جلا دیتی ہے۔ یہ ہے محبت۔ نعرے مارنا چیزیں دیگر است۔ محبت کے سمندر کے قریب جاؤ تو بڑے بڑے ولی جل گئے، انہوں نے اپنے آپ کو جلا لیا، اپنی میں مار دی، اپنی انا مار دی، تب جا کے حضور کی محبت کا جام ملتا ہے۔ دعووں سے کبھی بھی محبوب کی محبت کا جام نہیں ملتا، تڑپنا پڑتا ہے، اندر آگ لگانی پڑتی ہے۔ یہ اندر دل ہے نا، یہ دل جلتا ہے جیسے لکڑی جلتی ہے، اور جلنے کا احساس ہوتا ہے دل میں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا، اے دل یہ سلگنا کیا، یہ تھوڑا تھوڑا سلگ رہا ہے، تھوڑی تھوڑی آگ لگ رہی ہے، چنگاری لگ رہی ہے۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، کیونکہ تھوڑا تھوڑا تو جل رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے، بیزار ہو رہا ہوں، اکتاہٹ ہو رہی ہے کہ یار پورا جلے، یہ دھواں مجھے یعنی ٹینشن دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ محبوب کی محبت میں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، اور جلی جلی بو سے اس کی پیدا۔ یہ جو جلتا ہے نا دل حضور کی یاد میں، حضور کی محبت میں جب دل جلتا ہے، اور دل جلتا ہے نا تو جلنے کے بعد جو دھواں نکلتا ہے، اور یہ دھواں آنسو ہیں۔ جب دل محبوب کی محبت میں جلتا ہے نا تو یہ آنسو نکلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش چشم عشق والا کباب آہو میں بھی نہ پایا۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، اور کبابوں میں سب سے لذیذ کباب ہرن کا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں تم حضور کی عشق میں، حضور کی محبت میں اپنے دل کو جلاؤ، اور جب یہ جلے گا نا اور اس میں سے دھواں نکلے گا، اس دھوئیں کی خوشبو کیسے ہوگی؟ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش چشم عشق والا۔ جب یہ جلے گا تو آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ کباب آہو میں بھی نہ پایا، ہرن کے کباب میں بھی اتنا مزہ نہیں ہے، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ جب دل کو کباب بناؤ نا حضور کی محبت میں جلا کے، تب پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اگلا شعر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، اے عشق
کیونکہ عشق جلاتا ہے، محبت یہ جلا دیتی ہے بندے کو، پھر بندے میں نہیں رہتی، بندے کا اپنا تشخص ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، بس محبوب ہی محبوب رہتے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے یہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر محب کو محبوب کا ذکر کرنے کے لیے بہانوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں کسی طریقے سے محبوب کا ذکر ہو جائے، کسی طریقے سے محبوب سے محبت کا، محبوب کی کوئی بات سن لوں، محبوب کا کوئی تذکرہ سن لوں۔ ایک صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ پوچھا نا کہ اس صحابی نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کی کتنی ہے، تیاری کتنی کی ہے قیامت کی؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، وہ اعرابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، نہ زیادہ نفل ہے نہ زیادہ روزے ہے، تیاری کچھ نہیں ہے، ہاں اتنی ہے انی احبک، میں آپ سے پیار بہت کرتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، تو پھر پریشان نہیں ہو، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن محبت کے تقاضے میں نے پہلے عرض کیا ہے، لہذا ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت ٹوٹ کے کرے اپنے نبی سے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، کل کائنات سے بڑھ کر محبت کا حقدار صرف محبوب ہے۔ احترام کریں سب سے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ احترام کے قابل ہیں، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مانتا ہوں سب کو لیکن محبوب کے بعد، بس محبوب، یہ محبت اور یہ چیز، یہ جو محبت ہے نا، اچھا آج آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم جیسے ابھی صلاۃ السلام ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز بھی ہوگی، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، اور بھی نیکیاں کرتے ہوں گے، آپ کی نیکیاں آپ کی عدالت میں پیش کی جائیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی حج، آپ کا زکوٰۃ، یہ آپ کی عدالت میں پیش ہو کہ اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں، جج بھی آپ، مجرم بھی آپ، وکیل بھی آپ، اور اپنے عمل کو اپنی ہی عدالت میں پیش کر کے ذرا دیکھو کہ کیا آپ اپنی نماز خود اپنی عدالت میں قبول کرو گے؟ جو عمل آپ کی عدالت میں قبول نہیں ہے وہ رحمان کی عدالت میں کیسے ہوگا؟ بچت کی ایک ہی صورت ہے، وہ محبوب سے تعلق ہے، محبوب سے محبت ہے، عشق محبوب سے، اور یہ روز روز عشق بڑھتا جائے، عمل کرے محبوب کے انداز پر، محبوب کی سنتوں پر، یہی میلاد ہے۔ میلاد کچھ اور چیز نہیں ہے کہ میں بولوں کوئی میلاد کے جو ہے نا وہ سرخاب کے پر لگے ہوتے، میلاد کیا ہے؟ ذکر محبوب۔ میلاد کیا ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق محبوب علیہ السلام سے محبت، حضور کا ذکر۔ اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت ہوتی تو کائنات میں جتنا حسین میرا محبوب ہے کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر جود و کرم کے اعتبار سے محبت ہوتی، معیار محبت اگر جود و کرم ہوتا تو جیسے جود و کرم والے مصطفیٰ ہیں روئے زمین میں کوئی نہیں ہے۔ اگر احسان کی بنیاد پر محبت ہوتی تو حضور کے سے بڑھ کر تو امت پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ حسن لے لو، جمال لے لو، احسان لے لو، جود و کرم لے لو، محبوب کا پہلا نمبر ہے۔ محبوب سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، محبوب سے بڑھ کر کوئی جود و کرم والا نہیں ہے، اور محبوب سے بڑھ کر کسی کے احسان نہیں ہے ہم پر۔
سارے احسان ہی محبوب کے ہیں، اور جب یہ سب احسان ہے نا تو پھر ہم کیوں اندر سے محبت نہیں کرتے یار؟ ٹوٹ کے پیار کیوں نہیں کرتے؟ وارفتگی کے عالم میں پیار کیوں نہیں کرتے؟ میں آخری وقت محبوب کی محبت میں کب رویا تھا، کب تڑپا تھا میں حضور کی محبت میں؟ دنیا کا محبوب خفا ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یار محبوب کے لیے کبھی روئے ہوں ہم؟ سرکار کی محبت کی خاطر یہ محفلیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ ہم تجدید عہد وفا کریں، ہم پھر ہمت کریں کہ نہیں اب پھر محبوب سے پیار کر رہا ہے، اور ایسا پیار کرنا جیسا پیار کرنے کا حق ہے۔ جو چیز محبوب کو پسند نہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم وہ 1 ارب روپے کی بھی ہو، وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہمیں وہ پسند جو میرے محبوب